الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو ایک خاص لقب دیتے ہوئے عباد الرحمن فرما کر ان کی 14 صفات بیان فرمائیں، جو تقریباً آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بات ان پر کی گئی، گو کہ اس میں کئی مہینے لگ گئے۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس لیے اپنے بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں تاکہ باقی صاحب ایمان بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو عباد الرحمن میں شامل کر لیں۔ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کو بالا خانے ملیں گے کس وجہ سے؟ بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا۔ اب یہ 14 صفات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں، لیکن جنت کے بالا خانے ملنے کی جب بات آئی تو فرمایا بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو صبر کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ 14 صفات کا اپنانا اتنا آسان نہیں ہے، صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور پھر جب صبر ہوگا تو پھر انعام کا بندہ مستحق ٹھہرے گا۔ صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ مثال کے طور پر اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک تو مسجد اللہ کا گھر ہے، دوسرا واعظ و نصیحت کی بات ہے، قرآن کریم کی ایک آیت اور اس میں آنے والے ایک لفظ صبر پر آپ گفتگو سن رہے ہیں، توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہے، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ اس وقت آپ کی کئی ضروریات بھی ہوں گی، دل کے اندر خیال بھی اٹھیں گے، کام بھی یاد آئیں گے، ضرورتیں بھی یاد آئیں گی، گھر کے کام بھی یاد آئیں گے، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کا یہاں بیٹھنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آیا، جون کا مہینہ ہے، جولائی کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، 16 گھنٹے سے زیادہ کا دن بنتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پانی زیادہ پیتا ہوں روزانہ، اب پانی سے رکنا پڑے گا، پانی نہیں پینا ہوگا، مشروب نہیں پینا ہوگا، سارا دن میں نے بھوکے پیاسے رہنا ہے، اور یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود روزہ رکھنا یہ اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اس طریقے سے سردیوں کا موسم ابھی آئے گا، جنوری کے مہینے میں موسم کتنا خراب ہوتا ہے، کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، دھند چھائی ہوتی ہے رات کو، بلکہ عصر کے بعد تو اندھیرا چھانے لگتا ہے، لوگ گھروں میں چھپے ہوتے ہیں، روڈ خالی ہو جاتے ہیں، گلیاں سنسان ہوتی ہیں، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے لوگ آگ سینکتے رہتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، اور آپ کا اس موقع پر جب کہ گھر کے اندر گرم پانی بھی موجود نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلنا اور اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنا، یہ بھی صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ تو ایک صبر ہوتا ہے نیکی کے کام کرنے میں صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے صبر کرنا،
اور وہ عمل، وہ کام بجا لانا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں فارغ بیٹھا ہوں، کوئی کام نہیں ہے میرا، دکاندار ہیں تو دکان پہ فارغ ہیں، گاہک کوئی نہیں ہے، ملازم ہیں تو اپنے آفس میں فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، آپ کے پاس گیمیں موجود ہیں، ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں آپ نے، آپ گیم کھیل سکتے ہیں، وقت اپنا ضائع کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ یا اس طرح یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں بھی ہیں اور کچھ وقت ضائع کرنے والی چیزیں بھی ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب آپ فارغ بھی ہیں، آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اسے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر جا رہا ہے، صبر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ میں ایک انسان جا رہا ہے اور سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہے، اب دیکھنے والا اسے کوئی نہیں ہے، یہ نظر اٹھا کر جی بھر کے اسے دیکھ سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جو ہی اس کی نظر پڑی کہ سامنے آنے والی خاتون ہے، عورت ہے، فوراً اس نے نگاہ جھکا لی۔ وجہ کیا؟ سبب اللہ کا خوف۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے فوراً نگاہ اپنی جھکا لی کہ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، کہ میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ ایسا موقع ہے صبر کا کہ اس موقع پر وہ جو بھی دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ یہ صبر معمولی چیز نہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کو جب قیامت کے دن نوازا جائے گا، جب ان کو انعامات دیے جائیں گے، تو ان کے بلند مقام کو دیکھ کر، ان کے درجوں کو دیکھ کر، ان کی فضیلت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں دیکھ کر، وہ لوگ جو دنیا میں پرسکون زندگی گزار چکے تھے، وہ لوگ جنہوں نے امن کی زندگی گزاری تھی اور تھے ایمان والے، نیکیاں وہ بھی کرتے رہے تھے، جنت کے حقدار تو وہ ٹھہرے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب صبر کرنے والے کے درجوں کو دیکھیں گے، ان کے مقامات کو دیکھیں گے، تو اس وقت تمنا کریں گے اے کاش دنیا میں ہمارے بدن کو، جسم کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا تو آج ہم بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ مقام اور اجر حاصل کرتے ہیں۔ تمنا کریں گے وہاں پر، یعنی اتنا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں صبر پر۔ تو ایک تو صبر ہے اطاعت پر، ایک صبر ہے گناہوں سے بچنے میں، وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور تیسرا صبر جو ہے وہ ابتلا اور آزمائش پہ صبر ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائتے ہیں، مختلف آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، کبھی راحت دے کر، کبھی پریشانی دے کر، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی مال عطا کر کے، کبھی مال روک کر، کبھی خوب کھلا پلا کر آزماتے ہیں، تو کبھی بھوکا پیاسا رکھ کے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ تو یہ آزمائش اور ابتلا دنیا میں آتی ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے قریب ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، کتنے امتحانات ان پر آئے، اور پھر اس کے بعد جو جتنا نبی کے قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی سی آزمائش پر بھی واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، تو ان پر آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان تو ہوتا ہے،
لیکن ان کا صبر اتنے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ آزمائش اور امتحان کے اندر گرفتار ہے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اگر تیز مسالہ کھانے والا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تیز مرچ مسالے کھانے والے، تو کوئی اگر تیز مرچ مسالہ کھانے والا ہے تو وہ جب بھی کوئی چیز کھائے گا تو اس میں مسالہ تیز ہی ڈالے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارے ہاں جو یہ چھولے چاول بکتے ہیں اور دہی بلے وغیرہ اور یہ چیزیں، تو جو کھانے والے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں یار چٹنی ذرا زیادہ ڈالنا، مرچیں ذرا زیادہ ہی ڈال دو۔ اب جب وہ مرچ مسالہ اس میں تیز ڈالا نا، تو اب جب کھانے لگتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو وہ ناک بار بار صاف کرے گا، ناک سے پانی، دوسرا آنکھوں سے پانی، آنکھوں کو صاف کرے گا اور کھا بھی رہا ہے، آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہے، ناک سے بھی پانی، اور سر بھی کھجا رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر اس کو دیکھے تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے رو رہا ہو، رونے والا بھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ ناک سے بھی پانی ہے، آنکھوں سے بھی پانی، رو رہا ہے۔ تو کوئی اس سے کہے کہ بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں رو رہے ہیں، وہ کہے گا میں کہاں رو رہا ہوں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کی اللہ کے ساتھ پکی سچی محبت ہوتی ہے، اطاعت میں وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں، صبر میں وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں، پھر پریشانی تو آتی ہے ان پر بھی، لیکن ان کی پریشانی پھر ایسے ہوتی ہے کہ اس پریشانی کے اندر بھی ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن دل ان کا مطمئن ہوتا ہے، اس میں اطمینان پایا جاتا ہے، دل کے اندر بے چینی نہیں پائی جاتی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی تکلیف آئی مسجد کو چھوڑ دیا، تھوڑی سی پریشانی آئی تلاوت چھوٹ گئی، تھوڑی سی آزمائش کے اندر آئے ذکر و اذکار بند ہو گئے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے جب ان پر پریشانی آتی ہے اللہ کے خاص بندوں پر، پھر آپ دیکھیں گے پہلے مسجد میں وہ 2 گھنٹے دیتے تھے، اب 3 گھنٹے بیٹھے ہیں۔ پہلے وہ اگر نوافل 2-4 رکعت پڑھتے تھے، اب 6 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تلاوت 1 پارہ تلاوت کرتے تھے، اب 2 پارے تلاوت، ان کا بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ابتلا اور آزمائش، اس پر صبر کرنا، اور یہ انبیاء علیہ السلام پر زیادہ آئیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ سب سے بلند ہے، اس لیے آپ پر تو آزمائشیں اور بھی زیادہ آئی ہیں، بہت زیادہ امتحانات آئے۔ آپ کی ساری سیرت آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر واقعات آپ ان کے سنتے رہتے ہیں، بدر کا میدان بھی دیکھ لیں، حنین کے میدان میں دیکھیں، مکہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ہجرت کے سفر کو آپ دیکھ لیں، مدینہ منورہ میں یہود کی طرف سے سازشوں کو دیکھ لیں، اور پھر احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو لہو لہان دیکھ لیں، طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے بہتا ہوا مبارک خون آپ دیکھ لیں، تو کتنی آزمائش، کتنی زیادہ ابتلائیں۔ تو ایک ابتلا اور آزمائش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ آزمائشیں ہوں گی، یہ امتحان تم سے لیے جائیں گے، کبھی مال کے اندر، کبھی جان کے اندر، کبھی کسی اور صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت جو اس کی ہے، اس صبر کے اندر جو اس کے تحت آتا ہے، ابتلا تو ہوتی ہے نا، تو ایک اس کے ساتھ اذیت بھی ہوتی ہے، اذیت پر بھی صبر کرنا۔ اذیت 2 طرح کی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے۔ جسمانی اذیت، کسی کو مارنا پیٹنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو اذیتیں دی گئی 2 طرح کی دی گئیں، جسمانی اذیت بھی دی گئی۔ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اذیت دی جاتی تھی۔ مکہ کی گرمی مشہور ہے، یہاں جب سردی ہوتی ہے نا جنوری میں، دسمبر جنوری، وہاں اس وقت بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے، اور اگر حج اس سیزن میں آ جائے تو وہ انہیں 2 چادروں میں ہوتے ہیں اور پسینہ پسینہ ہوتے ہیں، وہاں گرمی مشہور ہے۔ اور پھر گرمی کے موسم میں کتنی ہوتی ہے گرمی، کتنی تپش ہوتی ہے وہاں پر، اور پھر پتھر ہے سارے، ریت ہوتی ہے وہاں پر، کتنی گرم ہو جاتی ہے، تپ جاتی ہے۔ آپ جون جولائی کے مہینے میں ذرا ننگے پاؤں ہمارے اس روڈ پہ ذرا چل کر دیکھ لیں، زمین کتنی گرم ہوتی ہے، پتھریلی زمین، تو وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو ایسی گرم زمین پر حضرت بلال کو لٹایا ہوا، ایسی گرم ریت پر ان کو ننگی پیٹھ لٹایا ہوا اس ریت پر،
اور گرم سنگریزوں پر اور سینے پر بھاری گرم پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا، جس سے سانس بھی گھٹتا تھا، آواز بھی صحیح طریقے سے نکل نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا زور لگا کر کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مار ڈالو مجھے شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں، رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ذات ایک ہی ذات ہے۔ اس حال میں یہ آزمائش، ابتلا ہے۔ حضرت یاسر، ان کے بیٹے عمار، حضرت یاسر کی زوجہ حضرت سمیہ، کتنا ظلم کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دیکھا، اور آپ ایک ہی جملہ فرماتے تھے، اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو۔ یعنی مکی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ صرف صبر کرنے کا حکم تھا، برداشت کرو، صبر کرو۔ اور یہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ یہ حضرت یاسر جو ہے نا، صحابی ہیں، ان کا تعلق یمن سے تھا، یمن کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ یمن میں ہی انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں ہی ان کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ وہ آخری پیغمبر اللہ کے، وہ آخری نبی جن کے تذکرے تم سنتے رہتے ہو، ان کا ظہور ہونے والا ہے مکہ شہر میں۔ چنانچہ جب خواب دیکھا تو کسی سے پوچھا، تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ خواب تو سچا لگتا ہے، تعبیر بس وہی ہے جو بتایا گیا، اسی پہ عمل کرو۔ چنانچہ یمن سے چلے اور آ گئے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ آ کر ابو جہل کے چچا کے پاس آ گئے اور اس کے پاس پناہ لے لی، اس کے حلیف بن گئے۔ مکہ مکرمہ میں ویسے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا، کیونکہ مکہ جو تھا اس پر قریش کا قبضہ تھا، جتنے قبیلے تھے، سارے قبائل جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، خاندان تھے، سارے قریش ہی کی شاخیں تھیں مکہ میں رہنے والے۔ باہر سے آنے والا اگر کوئی ٹھہرنا چاہتا تو وہ کسی نہ کسی کا حلیف بن جاتا تھا، اس کی امان میں آ جاتا تھا، اس کی پناہ میں آ جاتا تھا، تو پھر وہ اس کے پاس مکہ شہر میں رہ سکتا تھا۔ یہ وزیرستان میں بھی پہلے یہ رواج تھا، اب تو پتہ نہیں کہ وہاں پر جو کوئی آدمی باہر کا ہوتا تھا نا، جب وہاں جاتا تھا تو وہاں کے کسی بڑے آدمی کسی خان کے دروازے پر جا کر کوئی بکرا وغیرہ ذبح کرتا، اسے ہمسایہ کہتے تھے کہ میں اس کا ہمسایہ ہوں، بس پھر اسے علاقے والے کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ فلاں ملک صاحب کا بندہ ہے۔ تو وہاں بھی یہ رواج تھا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ تھے، دوسری اقوام کے، جو غلام خرید کر لائے گئے تھے، غلام بکا کرتے تھے، تو وہ خرید لیتے تھے، تو وہ لے آتے تھے، وہ ان کی ماتحتی میں رہتے تھے۔ تو حضرت یاسر جو تھے یہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ مکہ مکرمہ میں آئے، خواب میں بشارت ملی، آئے یہاں پر اور ابو جہل کے چچا کے پاس آ گئے، اس کے حلیف بن گئے، اس کی امان میں آ گئے، انہوں نے امان دے دی۔ تو پھر ابو جہل کا جو چچا تھا، اس کی ایک لونڈی تھی حضرت سمیہ۔ سمیہ جو ہے یہ آزاد نہیں ہے، لونڈی ہے۔ تو چنانچہ اس نے حضرت یاسر کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، اور رہتے دونوں وہاں پر تھے، اور انہی سے بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت عمار، مشہور صحابی ہیں۔ بعد میں انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے گرد ہر وقت جامع مسجد دمشق کے اندر بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے حضرت عمار کے پاس۔ تو حضرت یاسر حضرت سمیہ کے شوہر ہیں، خاوند ہیں۔ جب چچا فوت ہو گیا تو اس کے بعد ابو جہل چونکہ سردار تھا تو سب چیز پر اس نے قبضہ کیا، تو اس نے یاسر اور سمیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان نبوت ہو گیا۔ تو چونکہ یاسر جو تھے وہ تو آئے اسی ارادے سے تھے، جب ان کو پتہ چلا تو پہنچ گئے آپ کی خدمت میں، وہ نشانیاں دیکھ لیں، سب کچھ سمجھ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کی زوجہ نے، حضرت سمیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان پر ابو جہل کی طرف سے ظلم کیا جاتا رہا، حضرت یاسر پر بھی اور حضرت سمیہ پر بھی۔ حضرت سمیہ بھی شہید ہیں اور حضرت یاسر بھی شہید ہیں، دونوں کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت عمار بچ گئے تھے۔ تو اب یہ کتنے مظالم ان لوگوں نے برداشت کیے، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یعنی اللہ کی توحید کا پرچم ایسے تھام لینا کہ ہاتھ سے کوئی چھڑا نہ سکے۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نوجوان تھے، اور ان کے والد جو تھے بہت بڑے تاجر تھے، مکہ کے مشہور، کافی مالدار تھے ان کے والد۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد یہ جوان تھے حضرت مصعب بن عمیر، والدہ نے خوب ان پر خرچ کیا، کھلا ہاتھ دے رکھا تھا ان کو۔ کہتی ہیں کہ مصعب بن عمیر ایک تو جوان تھے، ساتھ اللہ نے حسن سے نوازا تھا، بہت حسین تھے، خوبصورت تھے، اور خرچ بھی خوب کرتے تھے۔ ان کے لیے سوٹ جو ہوتا تھا، لباس جو ہوتا تھا، اسپیشل یمن اور شام سے تیار ہو کے آتا تھا۔ جس زمانے میں عام لوگ 2 درہم کا 3 درہم کا سوٹ پہنا کرتے تھے، اس زمانے میں مصعب بن عمیر جو سوٹ پہنتے تھے وہ 200 درہم کا ہوتا تھا، 200 درہم کا سوٹ پہنتے تھے، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ جب کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والے سمجھ جاتے تھے کہ مصعب یہاں سے گزرا ہے، ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو چچا تھا چونکہ خاندان کا بڑا، اس کو پتہ چلا، وہ آیا، اس نے سزائیں دی، سزا دی، مارا پیٹا، ہر طرح کی دھمکی دی۔ حضرت مصعب پہ اثر نہیں ہوا، فرمایا جو کلمہ پڑھ چکا ہوں اب پیچھے نہیں ہٹنا، جو دامن میں نے تھام لیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب میرے ہاتھ سے چھڑایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اے ناتوان عشق تجھے حسن کی قسم، دامن کو یوں پکڑ کے چھڑایا نہ جا سکے۔ تو ایسا تھاما انہوں نے دامن، فرمایا اب نہیں چھڑایا جا سکتا۔ بالآخر چچا نے وہ مصعب بن عمیر، پورے مکہ میں جو خوش لباس مشہور تھے، ان کا وہ لباس اتار دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، ایک ٹاٹ لپیٹ کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں آنے والے مصعب کو قبول فرمایا، اور پھر جب مدینہ منورہ سے آنے والے چند لوگوں سے آپ نے ملاقات کی حج کے موقع پر، اور ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال وہ آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب اپنے میں سے ایک فرد بطور معلم کی ہمیں عطا فرما دیں، جو ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم بھی دے گا اور ہمیں مسائل بھی دین کے سمجھائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا، فرمایا ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر دعوت کا کام شروع کیا، اور ایک ہی سال میں حضرت مصعب کے ہاتھ پر 75 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر یہی مصعب بن عمیر بدر کے احد کے میدان میں شہادت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس حال میں کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، علم بردار تھے، جھنڈا میدان جنگ میں ان کے ہاتھ میں تھا، دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ کافروں نے دیکھا درمیان میں مصعب کھڑا ہے، جھنڈا اس کے پاس ہے، تو جنگ میں تو ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے علم بردار کو گراؤ تاکہ جھنڈا گر جائے۔ تو انہوں نے حملہ کیا، دائیں ہاتھ پر ہاتھ کٹ گیا، مصعب نے جھنڈے کو نہیں گرنے دیا، بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بائیں ہاتھ میں جھنڈا، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے۔ دشمن نے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا، وہ بازو بھی کٹ گیا، تو اپنے کٹے ہوئے دونوں بازوؤں کے ساتھ سینے کے ساتھ جھنڈے کو لگا لیا، گرنے نہیں دیا، حتی سقط شہیدا، یہاں تک کہ شہید ہو کر گر پڑے، جھنڈے کو نہیں گرنے دیا، ایسے پکڑا مضبوطی سے۔ اور پھر وہ مصعب بن عمیر جب دفن کا وقت آیا، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بھی شہید ہے، باقی شہداء بھی ہیں، دفن کر رہے ہیں، مصعب کے پاس جو چادر ہے وہ چھوٹی ہے، جب سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھلتے ہیں، اگر پاؤں کی طرف چادر لے جائیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ 200 درہم کا سوٹ پہننے والا مصعب، اس کے چہرے کو چادر سے چھپا دو، اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ ہے صبر، استقامت۔ کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کا جھنڈا اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کیا، آپ کے دامن کو پکڑا، تو آخر وقت تک اس پر ڈٹے رہے، حالات جیسے بھی ہوئے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا، کبھی راستے سے ہٹے نہیں ہیں، بس جو چل پڑے ہیں تو چل پڑے ہیں۔ یہ ہے صبر ابتلاء و آزمائش پر۔ اور اس کے ساتھ اذیتیں، روحانی اذیتیں بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا مشرکین کی طرف سے۔ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز سے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سالانہ میلہ لگا ہوا ہے، پوری قوم یکجا ہے، مختلف قبائل کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا، اللہ کی توحید کی آواز لگانے وہاں پہنچ گئے۔ اب اس میلے میں لوگوں میں مجمع عام کے اندر ان کو دعوت دیتے ہیں، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی اللہ نے اپنی توحید میں رکھی ہے، اپنے نبی کی اتباع میں رکھی ہے۔ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پورے مجمع میں، اور پیچھے پیچھے مسلسل ایک شخص پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ کنکر اور چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اٹھائے ہوئے ہے، مار بھی رہا ہے، اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اب یہ کتنی اذیت ہے، یہ جس کو کوئی کہے نا اس کو پتہ چلتا ہے۔ اب پورے مجمع میں مسلسل پیچھے ہے، جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں پیچھے سے وہی جملہ کستا ہے، یہی بات پیچھے سے کرتا ہے، کتنی اذیت۔ آپ گلی سے گزرتے ہیں، مکہ میں گلیوں سے گزرتے ہیں، حرم شریف میں آتے ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان کرنا پڑا سورۃ القلم کے اندر، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے نون اور یعنی قلم و دوات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا میرے محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، ہاں یہ اجر کس بات پر؟ صبر پر تو ہے نا، یہی تو صبر ہے۔ تو اذیت جسمانی طور پہ دی جائے یا لسانی طور پہ دی جائے، زبان کے ذریعے سے ہو یا جسمانی تکلیف پہنچائی جائے، اس پر صبر کرنا، حرف شکایت زبان پر نہ لانا، شکوہ زبان پہ نہ لانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، تب تو صبر ہے، اور پھر اسی پر اجر ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تنہا نہیں ہو۔ یہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ جو آج بڑے بڑے غمگین لوگوں کو بھی مطمئن کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے پریشان حال لوگوں کو بھی وہ لفظ مطمئن کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ہے اگر وہ آپ سے اپنی شکایت کرتا ہے نا، آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی حالات بیان کرتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں بیان کرتا ہے، رونے لگتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یار میں تیرے ساتھ ہوں نا، میں تیرے ساتھ ہوں نا، بس یہ جملہ کافی ہے، وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ ہے، اب میں تنہا نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرا ساتھ دے گا نا، بس پھر تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اور صبر کرنے والے وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا فکر ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں نا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی کی کیا پرواہ ہونی چاہیے، کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو سب سے بڑا جو اجر ہے وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان دلا دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، صبر تم کرو، واویلا نہ کرو، شور نہ مچاؤ، شکوے نہ کرو، شکایت نہ کرو، صبر کرو۔ تو یہاں پر سورۃ فرقان میں، اب سمجھے اصل بات کو، بات ذرا لمبی ہو گئی، تمہید سمجھنے اسے۔ یہ 14 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ عباد الرحمن ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفات ہے، پوری تفصیل کے ساتھ۔ اب وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کا، تو پہلے آپ سن چکے ہیں، پوری تفصیل بیان فرمائی کہ ان لوگوں کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کی کمائی کیسی ہوتی ہے، ان کا خرچ کرنا کیسے ہوتا ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے، ان کی دعائیں کس طرح کی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ اور یہ سارا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انہی لوگوں کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں،
لیکن ہے کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ صبر کیا۔ تو بتایا گیا کہ یہ اعمال جب آپ کریں گے تو پھر طنز کے تیر برداشت کرنے پڑیں گے، پھر تانے سننے پڑیں گے۔ ہاں بڑا مولوی آ گئی ہے، آپ دین کی بات کریں گے نا، آ گیا جی بڑا مولوی، یہ باتیں ہوں گی، دل پہ چوٹ لگے گی۔ اگر رات کو اٹھیں گے، بیوی بھی کہے گی یہ کب سے صوفی بن گیا، اپنی بیوی کہے گی جب دیکھے گی نا رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، یا رات کو عشاء کے بعد آپ کہیں تلاوت کرنے بیٹھ گئے، تو وہ آ کر کہے گی خیر تو ہے نا، آج کیوں قرآن کھول لیا؟ حالانکہ بیوی کو خیر اور شکوک ہوتے ہیں، وہ تو پھر آپ موبائل نمبر چیک کرے گی اور ادھر ادھر دیکھے گی مسئلہ کیا ہے، پیچھے کوئی سبب ہوگا۔ تو بہرحال طنز کے تیر چلیں گے، تانے بھی ملیں گے، باتیں بھی ہوں گی۔ اگر آپ رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہیں تب بھی، اگر آپ برائی کا کام چھوڑتے ہیں تب بھی، بے حیائی فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں تب بھی، لوگ طنز کے تیر چلائیں گے، لوگ آپ کی روح کو زخمی کریں گے، لوگ آپ کے دل پہ حملے کریں گے، آپ کے دل کو دکھایا جائے گا، دل آپ کا دکھے گا، پریشان ہوں گے آپ، لیکن ان پر صبر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں بالا خانے ملیں گے، انعامات ملیں گے، لیکن یہ باتیں برداشت کرنی ہوگی۔ جب شریعت کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، تو اس وقت جب آپ ڈٹ جائیں گے اس پر، تو پھر لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ بچے کی شادی ہے آپ کی، منع کر دیا آپ نے کہ ڈھول نہیں بجیں گے اس بار، تو پھر طنز تو سننے پڑیں گے کہ کل تک تو خود ناچ رہا تھا، تمہارا باپ بھی ایسا تھا، تمہارا فلاں بھی ایسے تھا، اپنی شادی بھول گیا تو اس پہ کیا تماشے تھے۔ یہ ساری باتیں سننی پڑیں گی۔ بھئی جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ چاہے عمر کے جس حصے میں دے دے، اس پر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے، جب اس طریقے سے ہم کسی کو اذیت دیتے ہیں نا، اور کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن حکیم جو بچہ حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا گیا کہ جس نے حفظ قرآن کریم کا کیا ہے، بشرطے کہ وہ عمل کرنے والا ہو، یہ شرط ہے ساتھ، قرآن کریم کا حافظ ہے، ساتھ عامل بھی ہے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ 7 بندوں کی یا 10 بندوں کی سفارش کر سکے گا، اس کی سفارش اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، 10 بندوں کی سفارش۔ اور پڑھا تھا میں نے کتاب میں، مجھے حوالہ تو یاد نہیں، چونکہ اچانک ہی مجھے بات یاد آئی ہے تو اسے حوالہ دیکھ نہیں سکا۔ کہیں دیکھا تھا کہ فرمایا کہ رب تعالیٰ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، 10 بندوں کی تو سفارش کر سکتا ہے یا 7 بندوں کی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، سفارش کرو، ان کو جنت بھیج دیا جائے گا، تمہاری سفارش قبول کر لی جائے گی، لیکن فلاں شخص کی سفارش تم نہیں کر سکتے اور نہ قبول کی جائے گی۔ ایک شخص کی سفارش نہ تمہیں اجازت ہے اور نہ ہی تمہاری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی، اس کے علاوہ باقی سفارش کرو۔ وہ کون بندہ؟ وہ بندہ جس دن تمہارے باپ نے تمہیں مدرسے بھیجا تھا، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے تجھے مسجد بٹھایا تھا، وہی بندہ اس نے کہا تھا اوہ کیا کر دیا تم نے، ظلم ڈھا دیا بچے پر، اسکول کی تعلیم دلواتا، کوئی ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر بن جاتا، حافظ تھوڑے ہیں، کیا کرے گا حفظ کر کے، کیا کرے گا؟ یعنی تمہارے باپ کو اس نے بددل کرنے کی کوشش کی تھی، بجائے اس کے کہ تمہارے باپ کی حوصلہ افزائی کرتا کہ بہت اچھا کیا ہے، یہی تمہارا آخرت کا سرمایہ بنے گا، یہی تمہارے لیے روز قیامت سر پہ تاج رکھے جانے کا ذریعہ بنے گا، یہی تمہیں عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنے گا، بہت اچھا کیا یار، ایک بچہ تو تمہارا ہونا چاہیے۔ نہیں، بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے اس نے حوصلہ شکنی کی تھی کہ ایسا کیوں کیا تو نے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے حق میں تیری سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نیکی کا کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو اس کا ماضی یاد نہیں دلانا چاہیے، ماضی جیسے گزرا یاد نہیں دلانا چاہیے، کل تک کیا تھا، کیا کرتا رہا، اب کیا کر رہا ہے، اب کو دیکھو۔
حال کو دیکھو، ماضی کو نہ دیکھو، کسی کے بھی ماضی کی طرف نہ دیکھیں، اس کے حال کو دیکھیں اس وقت وہ کیسا ہے، پہلے جیسے بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، ہم توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے جوش میں آتی ہے کہ وہ کرتا تو گناہ رہا تھا، زندگی اس کی گناہوں میں گزری، لیکن ایسی توبہ کی کہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ تو ایسی رحمت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہیں، ہم ان گناہوں پر اس کو تانا دیں تو ہماری اپنی آخرت برباد ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جنت میں بالا خانے ملیں گے، تو جنت کیسی ہوگی، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر اس پر اگلے ہفتے کچھ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم